آج صبح پیدائش کی کتاب اس کا 35واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات ہمارے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اور خدا کے نجات بخش ازلی منصوبے کی تاریخ کا یہ ایک دلچسپ موڑ ہے۔ پچھلے دنوں میں یعقوب میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں ان دنوں میں اپنی پرسنل اسپرچل گروتھ کے لیے۔ وہ راخل اور لیا کی نسبت سے ہے۔ تو میں ان ابواب میں سمجھیں کہ انہوں نے مجھے اپنے گرفت میں لے رکھا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے ان ابواب نے کیا کیا ہوا تھا۔ 35واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات بڑی دلچسپ ہیں۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ آپ واقف ہیں کہ کس طرح سے یعقوب اپنے باپ اسحاق سے پلوٹھے کی برکت حاصل کرتا ہے۔ اس کی ماں، یہ مائیں بڑا ساتھ دیتی ہیں کئی دفعہ بچوں کا، تو اس کی ماں نے اس کا ساتھ دیا بیٹے کا، یعقوب کا۔ اور کس طرح سے وہ اپنے باپ کے پاس گیا۔ ماں کو پتا تھا کہ ابا جی کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں، کس طرح کا کھانا، تو وہ خود اس کے لیے کھانا تیار کرتی ہے اسحاق کے لیے، ربکا، اور وہ بھیجتی ہے۔ یعقوب وہ برکت لے لیتا ہے۔ عیسو آتا ہے اور وہ جب اس کو پتا چلتا ہے کہ برکت تو یعقوب لے گیا، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور کیجئے عیسو کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہ تو شکار پر گیا تھا اور اس نے اپنے باپ کے لیے بہترین شکار کیا تھا، لیکن ربکا نے تو ریوڑ سے، گھر ہی سے لے کر جانور اور اس کا کھانا تیار کر کے باپ کے پاس یعقوب کو بھیج دیا۔ سو عیسو چیختا ہے کہ پہلے اس نے مجھ سے پلوٹے ہونے کا حق چھینا اور اب وہ برکت بھی لے گیا ہے۔ وہ اسحاق کے سامنے شدید ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ عربی کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ سوچنے لگا کہ کوئی بات نہیں، جب میرا باپ اس دنیا سے کوچ کر جائے گا، حالانکہ اسحاق بڑی دیر بعد بھی جیتا رہا، اس کی عمر 180 برس ہوئی تھی۔ اس نے سوچا عیسو نے کہ میرا باپ مر جائے گا تو میں یعقوب کو مار ڈالوں گا تاکہ اس برکت کو واپس لے لوں۔ اس کے نزدیک یعقوب کی موت اس کی برکت کی واپسی کا سبب بن سکتی تھی۔ جب وہ دل میں ایسا سوچ رہا تھا تو اس کی ماں کے علم میں یہ باتیں آ گئیں۔ ماؤں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، وہ سب باتوں سے واقف ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ جو باپ ہیں وہ لا علم ہوتے ہیں، ماؤں کو اپنے بچوں کی سب باتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ باپ کو بتائیں یا نہ بتائیں یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ میں اپنے بچوں کو بھی اکثر بتاتا ہوں کہ ماں کو ضرور پتہ ہوتا ہے، آپ جو مرضی چوری چھپے کریں واٹ ایور، اور باپ کا بھی اس کو سب پتہ ہوتا ہے، اپنے خامد کا بھی۔ آپ جتنا مرضی چوری چھپے کوئی کام کریں، ان کو پتہ ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، کیا گل کھلا رہے ہیں آپ۔ تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ عیسو کے دل میں کیا ہے۔ وہ یعقوب کو کہتی ہے کہ تیرا اب رہنا یہاں پہ
اچھا نہیں تو یہاں سے چلا جا. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یعقوب فرار ہو گیا. فرار نہیں تھا ہوا, اس کے باپ نے خود اس کو بھیجا تھا. دیکھیے 28واں باب اور اس کی پہلی آیت. تب اسحاق نے یعقوب کو بلایا اور اسے دعا دی, لیکن اس دعا کی ایک وجہ تھی. آپ پچھلے باب کی یعنی 27ویں باب کی آخری آیت کو پڑھیے. ماں کردار ادا کر رہی ہے. ماں نے اسحاق سے کہا, یعنی ربکا نے اسحاق سے کہا کہ میں ہتی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں. سو اگر یعقوب ہتی لڑکیوں میں سے جیسی اس ملک لڑکیاں ہیں کسی سے بیاہ کر لے تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا. So this was mother, جو باپ کو یعقوب کو گھر سے بھیجنے کے لیے اکسا رہی ہے. وہ کہتی ہے اگر ہتی لڑکیوں سے شادی کی تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا. تو اسحاق تو بیوی سے بہت پیار کرتا تھا ربکا سے. اس کی خاطر, اس کے لطف کی خاطر, وہ 28ویں باب کی پہلی آیت میں, تب اسحاق نے یعقوب کو بلایا اور اسے دعا دی اور اسے تاکید کی کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا. تو اٹھ کر فدان آرام کو آمنے نانا بتویل کے گھر جا اور وہاں سے اپنے ماموں لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لا, اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں. سو اسحاق خود دعا دے کر یعقوب کو روانہ کرتا ہے بیتیل کی, اب اس کی جانب, ہاران کی جانب, جس کو یہاں پر فدان آرام کہا گیا ہے. یہ سارا جو جیوگرافی ہے اس ساری چیزوں کی, بیتیل, لوز, فدان آرام, ہاران, یہ بھی مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں, لیکن میں اپنے پیغامات میں ان چیزوں کو بہت کم ایڈ کرتا ہوں تاکہ کہیں آپ دلچسپی نہ کھو دیں. بٹ دے آر ویری انٹرسٹنگ فار می. تو وہ اس کو ہاران میں بھیجتا ہے. جب یعقوب ہاران کی طرف گیا, اس کے پاس ایک لاٹھی تھی اور وہ کھانا جو اس کی ماں نے اس کو زاد راہ کے طور پر دیا تھا, یہ اس کا کل اثاثہ تھا. ہاران بیڑ سبا جنوب میں ہے اور ہاران انتہائی شمال میں ہے, جہاں سے خدا نے ابراہیم کو چنا تھا. خدا نے ابراہیم کے باپ نے اور سے ہجرت کی تھی اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہاران میں آ کر بسنے لگا تھا. ابراہیم کو خدا نے ہاران سے چنا تھا, پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب کے مطابق, اور ہاران سے نکل کر وہ کنعان کی طرف آیا تھا. اسحاق کی اپنی شادی کے لیے ابراہیم نے اپنے نوکر کو ہاران بھیجا تھا تاکہ وہ اس کے لیے وہاں سے بیوی لائے. اور اب اسحاق اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے ہاران میں, اور وجہ وہی بیان کی گئی کہ تو یہاں پر شادی نہ کرنا, تو وہاں پہ جا کے شادی کر. سو یعقوب ہاران کی طرف جاتا ہے اور راستے میں چلتے چلتے اس کو ایک جگہ پر رات ہو جاتی ہے. لکھا ہے بڑی ویران سنسان جگہ تھی. یعقوب اکیلا تھا. ایک پتھر اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو جاتا ہے. رات کو خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 28واں باب اس واقعے کا بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے خدا یعقوب پر ظاہر ہوا. اور جب اس نے اس جگہ پر خدا کو دیکھا, اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی ہے جو زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے, اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں, اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے, میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں. میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا. تیری نسل زمین کی
गर्द के जर्रों की मानिंद होगी, और तू मशरक और मगरब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूँ, और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा जो मैंने तुझसे कहा है, जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब याकूब जागा तो कहने लगा, यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। उसने डर से कहा, यह कैसी भयानक जगह है, सो ये खुदावंद के घर और आसमान के आस्ताने के सिवा कुछ ना होगा। उसने अपने सरहाने जो पत्थर रखा था अपने सर के नीचे, उसको लिया, उसको सतून की तरह खड़ा किया, उस पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतेल रखा, खुदावंद का घर, क्योंकि उसने जाना कि यहां पर खुदा है। बैतेल, खुदावंद का घर, ये उसने उस जगह का नाम रखा। अब एक और बात पर गौर कीजिए, इससे पहले जितनी भी बातें याकूब की जिंदगी में, जो वादे, जो बरकत थी, वो इसहाक के वसीले से थी। इसहाक उसको बरकत देता है अपनी जुबान से। अभी तक याकूब को खुदा का कोई तजर्बा नहीं हुआ था। खुदा ने जिस तरह से इब्राहिम से और इसहाक से खुद ये वादा किया था कि मैं ये मुल्क तुझे दूंगा, तेरी नस्ल को दूंगा, ये वादा खुदा ने याकूब के साथ अभी खुद नहीं किया था, लेकिन बैतेल के मकाम पर खुदा ने ये वादा उसके साथ किया कि मैं तुझे ये सारी जमीन तुझे दूंगा। और आप 28वें बाब की आखिर में ये पढ़ते हैं कि याकूब ने जब उसका नाम बैतेल रखा तो उसने मन्नत मानी। उसने कहा कि अगर खुदावंद तू मेरी हिफाजत करे, मेरे साथ रहे, मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा दे, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा, और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। सो ये याकूब की मन्नत थी जो उसने इस जगह पे मानी, और वो लाबन के घर चला गया। बाकी कहानी को मैं छोड़ता हूं, वहां पर क्या क्या वाकयात हुए। लिया से शादी हुई, राखल से शादी हुई, कितने बेटे पैदा हुए, एक बेटी भी हुई, और बिल आखिर कहानी का अंजाम इस तरह से होता है कि याकूब वापस अपने मुल्क में आने का फैसला करता है 20 बरस के बाद। जब उसने बैतेल नाम रखा था, इस बात और मन्नत मानी थी, उस बात को 20 बरस गुजर चुके हैं, और उसने खुदा से सिर्फ, अब देखें, हिफाजत मांगी थी, खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा मांगा था, लेकिन खुदा ने उसको बहुत कुछ दिया। ही वॉज अ रिच मैन। उसके पास भेड़ बकरियों के रेवड़ थे, उसके पास औलाद थी, बेटे थे, एक बेटी भी थी। जब वो वापस लौटने का फैसला करता है, और वापस भी वो इसीलिए लौटने का फैसला करता है क्योंकि उसके जो कजन्स थे वो अब उसकी जान के दर पे थे कि एक अमीर आदमी बन गया है। सो वापस आने का फैसला करता है, और मैं उसके वापसी के सफर का जो रूट वो बनाता है उसको देखकर हैरान हूं। अगरचे वो ईसाऊ से डर रहा था कि कहीं ईसाऊ उसके और उसके बच्चों को मार ना डाले, लेकिन वो रूट बड़ा अजीब बनाता है। जिस रास्ते से गया था वो रास्ता इख्तियार नहीं करता, बल्कि थोड़ा सा चक्कर काट के वो जाने की कोशिश करता है। और मैंने इसकी जो जियोग्राफी है, जब मैं उसको देख रहा था, मैंने ये समझा कि याकूब जानबूझकर बैतेल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जो वादे उसने किए थे वो अब उसको पूरा नहीं करना चाहता। वो कतरा रहा है। वो जानता था कि 20 बरस पहले खुदा बैतेल में उस पर जाहिर हुआ था, और उसने ये वादा किया, मन्नत मानी थी, अगर तू मुझे ये सब कुछ देगा तो मैं अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा तुझे जरूर दिया करूंगा। यह मन्नत थी उसकी। थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए,
اس وقت کے بارے میں جب آپ نے خدا کا تجربہ کیا. زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں جب آپ کسی تنگی یا مشکل میں سے گزر رہے تھے، آپ بیمار تھے، آپ کے پاس گھر نہیں تھا، آپ کے پاس روزگار نہیں تھا، آپ کے اولاد نہیں تھی، یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی تھی، کچھ بھی، اور آپ نے اس وقت خداوند نے آپ کو برکت دی، آپ کی خواہش کو پورا کیا، اور آپ نے جو منت مانی تھی بعد میں آپ اس کو بھول گئے. جب ہم نے یسوع کو قبول کیا، آج سے کئی برس پہلے جب میں نے یسوع کو قبول کیا یا آپ نے یسوع کو قبول کیا، آپ نے اپنی زندگی اس کو دی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم یہاں پر یعقوب کی زندگی میں ایسی ہی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک اسی مقام پر کھڑا ہے جہاں پر یعقوب تھا. ہم جو وعدے خدا کے ساتھ کرتے ہیں ان کو پورا کرنا نہیں چاہتے. جب کام نکل جاتا ہے تو بس ختم. نیکسٹ جب مصیبت آئے گی تو پھر دیکھی جائے گی. یعقوب جان بوجھ کر بیتیل کو سے کترا کر گزرتا ہے اور وہاں پر جانا نہیں چاہتا. حالانکہ میری دانست میں دس واز دا بیسٹ روٹ کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیتیل میں جائے اور وہ پتھر جو اس نے ستون کے طور پر کھڑا کیا تھا اس کو اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کو دکھائے، اپنے نوکروں کو دکھائے اور ان کو بتائے کہ جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں پر میں نے یہ ستون کھڑا کیا تھا، یہ مذبح بنایا تھا، اور اس وقت میرے پاس نہ تو بھیڑ بکریاں تھیں تاکہ میں قربانیاں چڑھاتا، لیکن آج میرے پاس سب کچھ ہے جن کو میں خدا کے لیے قربان کر سکتا ہوں. لیکن وہ کترا کر نکلتا ہے، وہ اوائڈ کرتا ہے بیتیل کو اور سکم کی طرف چلا جاتا ہے. اس سے پہلے خداوند اس پر ظاہر ہوئے تھے یبوک کے گھاٹ پر، اور خدا نے اس کو اپنا تجربہ ایک مرتبہ پھر بخشا تھا. خدا نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا تھا. فنیل کے مقام پر، یبوک کے گھاٹ کے کنارے. لیکن یعقوب دیکھتا ہے کہ جب وہ صبح اٹھا فنیل کے مقام پر، اسے دیکھا کہ 400 لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے. ڈر گیا اور ڈر کے وہ ایک اور شہر کو چلا گیا جس کا نام سکم تھا. سکم میں ایک بہت بڑی مصیبت اس کا انتظار کر رہی تھی. وہ خدا سے کترا رہا تھا، وہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس نے اپنی مصیبت کے دن کیے تھے. وہ اپنی زندگی جو اس نے خدا کو اس وقت دی تھی اب اس میں ادھورا پن آ چکا ہے. وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سکم میں کیا ہوا؟ جب وہ سکم میں تھا، اس کی بیٹی دینا جو لیا سے پیدا ہوئی تھی وہ شہر دیکھنے کے لیے باہر نکلتی ہے، اور وہاں پر ہمور کا بیٹا، اس کا نام بھی سکم ہے، وہ اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے دینا کے ساتھ. دینا اس کے عشق کے خمار میں گرفتار ہو جاتی ہے اور سکم اسے بے آبرو کر دیتا ہے. جب وہ واپس اپنے باپ کے گھر لوٹتی ہے اور اپنی حرمت کی اور اپنے بے آبرو ہونے کی باتیں بتاتی ہے تو اس کے بھائی غصے میں آ جاتے ہیں. اور پھر میں کہانی کو کم کروں گا، وہ مل کر سارے شہر کے مردوں کو قتل کر دیتے ہیں.
سکم شہر میں ایک قتل و غارت اور دہشت گردی کی فضا قائم ہوتی ہے، دہشت پھیل جاتی ہے، اور سارے مرد جو بالغ تھے پہلے ان کو مختون کرتے ہیں، جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ یعقوب کے بیٹے، یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی، المیہ تھا جو یعقوب کی زندگی میں پیش آیا۔ اور کیوں آیا؟ کیونکہ یعقوب بیتیل کو اوائڈ کر رہا تھا اور وہ سکم میں چلا جاتا ہے۔ تب یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، جھڑکتا ہے ان کو، لیکن 35ویں باب کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے۔ خدا نے یعقوب سے کہا، اٹھ بیتیل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خداوند کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے باپ عیسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ بڑی سادہ سا یہ بیان ہے، اٹھ بیتیل کو جا، واپس اسی مقام پر چلا جا جہاں تو مجھے ملا تھا پہلی مرتبہ، جہاں میں تجھے اس وقت دکھائی دیا تھا جب تو اپنے بھائی عیسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، اسی جگہ پر واپس چلا جا۔ آپ 20 برس گزر چکے ہیں اس بات کو۔ یعقوب اس کو بھولنا چاہتا ہے، بیتیل کو، وہ اس سے کترا کر گزرنا چاہتا ہے، لیکن خداوند اس سے کہتا ہے کہ تو اٹھ بیتیل کو جا۔ خداوند اس کو کہتا ہے کہ اسی جگہ پر، اسی مقام پر واپس چلا جا جہاں میں تجھے پہلی مرتبہ ملا تھا۔ ہم خدا کو جب قبول کرتے ہیں اس وقت ہماری کیفیت کچھ فرق ہوتی ہے خدا کے ساتھ۔ جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں، یسوع کے نام پر ہمارے آنسو بہنے لگتے ہیں، ہمارے جذبات بالکل فرق ہوتے ہیں۔ ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ محبت سرد پڑنے لگتی ہے۔ افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا مقدس یوحنا مکاشفہ کی کتاب میں 2 باب اور اس کی پہلی 7 آیات میں افسس کے نام خط کا بیان کرتا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے یوحنا عارف کو دیا، اور وہاں پر خداوند ان کی بڑی تعریف کرتا ہے، میں تیرے کام، تیری مشقت اور تیرا صبر جانتا ہوں، اور یہ بھی تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ ساری باتیں افسس کی کلیسیا کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا اس سے کہتا ہے، لیکن مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ خدا مجھ سے اور آپ سے اس محبت کا تقاضا کرتا ہے جب ہم نے اس کو قبول کیا تھا، جو اس وقت ہمارے دل میں تھی۔ اس محبت کو دیکھنا چاہتا ہے جو پہلی مرتبہ یسوع کو قبول کرنے کے وقت ہمارے دل میں تھی۔ اس محبت کو دیکھنا چاہتا ہے خدا۔ خدا یعقوب کی زندگی میں بھی یہی دیکھنا چاہتا تھا، وہ محبت بیتیل کے مقام پر جو تھی، لیکن وہ محبت اب یعقوب کی زندگی میں نہ تھی۔ اور یہ وہ محبت اور تجربہ ہے جس سے ہم میں سے بہت سے آج محروم ہو چکے ہیں۔ میرے ساتھ ذرا دیکھیے کہ خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں افسس کو۔ کہتے ہیں، یاد کر کہ تو خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، خیال کر۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو یہ موقع دینا چاہتا ہوں کہ آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ نے یسوع کو پہلی مرتبہ قبول کیا،
جب آپ نے اپنی زندگی یسوع کو دی، جب آپ نے یسوع کے ساتھ اپنی کسی مصیبت کے دن، اپنی کسی تنگی کے دنوں میں، اپنی بیماری کے دنوں میں، اپنی کسی بھی مشکل یا خوشی کے وقت خدا کے ساتھ کوئی عہد کیا، کوئی منت مانی تھی، اس کو یاد کیجئے. خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. واپس آ جا، جہاں سے تو گرا ہے اسی مقام پہ واپس آ جا. اور خدا کہتا ہے کہ توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، پہلے کی طرح کام کر جہاں سے تو گرا تھا، تاکہ وہ شعلے جو محبت کے، وہ آگ، جو محبت کی وہ آگ، نجات کی وہ راگنی جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی اس وقت جب ہم نے یسوع کو قبول کیا تھا، خدا کا وہ فضل جو ہم پہ ہوا تھا، واپس اسی کی طرف لوٹے. توبہ کر. اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. اب دیکھیے کہ یعقوب کی زندگی میں ایسا ہی ہوا. جب وہ بھول گیا، سکم میں ایک المیہ اس کا انتظار کر رہا تھا. 20 برس کے بعد وہ خدا کو بھولنا چاہتا ہے. محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے. اور آج صبح میں آپ کو بھی یہ خداوند کے پاک کلام میں سے یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. خداوند کی آواز کو سنیے. یعقوب نے خدا کی آواز کو سنا. یعقوب نے خدا کی آواز کو نظر انداز نہیں کیا. یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے جب اس سے کہا کہ تو بیتیل کو جا اور وہیں رہ، جو باتیں خدا نے کی. دوسری آیت میں لکھا ہے کہ یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیتیل کو چلیں. باقی باتیں میں چھوڑتا ہوں. اس سے تیسری آیت میں کہا اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتیل کو جائیں، اور وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا. سو وہ اپنے سارے خاندان سے کہتا ہے کہ خداوند کی طرف چلے. پہلی بات کہ وہ اس نے خداوند کی آواز کو سنا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خداوند کی راہ پر واپس لوٹنے کے لیے تیار ہوا. اس نے خداوند کی آواز کو سنا اور پھر وہ اس آواز کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہوا. چلو بیتیل کو چلتے ہیں. سو آج صبح جب آپ خداوند کی آواز کو سن رہے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف سنیں. جو اگر آپ سن رہے ہیں خدا کی آواز کو، اپنے آپ کو بیتیل کی طرف جانے کے لیے تیار کیجئے. Let's turn to the point where we accepted him. جہاں پر ہم نے مسیح کو قبول کیا، جہاں پر ہم نے خداوند کے حضور میں وعدے کیے، آئیے اسی مقام کی طرف واپس لوٹیں. یعقوب بیتیل میں واپس لوٹنے کے لیے کہتا ہے، اور کچھ تیاری کی بھی ضرورت تھی واپس جانے کے لیے. واپس جانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اپنے سارے بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو. اب جانتے ہیں نا کہ راخل اپنے باپ کے گھر سے، لابن کے گھر سے بت چرا کے لے کے آئی تھی. وہ بت ابھی تک اس کے پاس تھے. کہتا ہے کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو. ابھی تک یعقوب نے راخل سے وہ بت لے کے دور نہیں کیے تھے، ابھی تک راخل کے پاس تھے. اس نے کہا کہ وہ لیتے ہیں ان کو دور کرو اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل دو. نہ صرف یہ کہ اپنے بیگانہ دیوتاؤں کو اپنے درمیان سے دور کرو، بلکہ اپنی گندگی کو بھی دور کرو. طہارت. اور یہ صرف
کپڑے بدلنے کی، وضو کرنے کی، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی بات نہیں ہے. یہ اپنے باطن کو صاف کرنے کی بات ہے. ڈرٹینس آف اوور انر، اپنے اندر اپنے باطن کو پاک کرنا، اس کی بھی بات ہے. اور اپنی زندگیوں سے ان تمام ساری گندگی کو دور کر کے جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہے، خداوند کے قریب آنے کی بات ہے. خداوند نے مقدس پالوس کی معرفت یہ کہا کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے، زمین کی چیزوں کے خیال میں نہ رہو. کلوسیوں کے نام خط 3 باب پہلی 2 آیات. خداوند آسمان کی طرف نگاہ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور پھر خدا ہمیں پاک اور صاف ہونے کے لیے بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں تاکہ خداوند ہماری مدد کرے، تاکہ خداوند ہماری ان وعدوں کو جو ہم نے خداوند کے حضور میں کیے تھے اس پر جانے سے پہلے ہم اپنی بدی کو دور کریں. زبور 66 اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. سو ہم اپنی بدی کو نکال کر ایک مرتبہ پھر اسی مقام کی طرف جائیں جہاں پہ ہم نے خداوند کو قبول کیا تھا، جب ہم نے اس وقت اپنی بدی کو، اپنے گناہوں کو خداوند کے قدموں میں رکھا تھا. اور اپنی ساری آلودگی کو دور کریں. سکم میں وہ آلودہ ہو چکے تھے اور خدا چاہتا ہے کہ ساری آلودگی کو دور کیا جائے. پھر ایک خاص بات دیکھیے، اس نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو 4 آیت میں جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دیا. اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا. سارے دیوتاؤں کو، سارے مندروں کو جو انہوں نے کانوں میں ڈال رکھے تھے دیوی دیوتاؤں کے نام پر، ان کو زمین میں دبا دیا تاکہ وہ کبھی دوبارہ ان کی زندگی میں نہ آئیں. جو چیزیں خدا اور آپ کے درمیان رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں ان کو دفن کر دیجئے تاکہ وہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں دوبارہ نہ آئیں. اور پھر ایک خاص کام ہوا، انہوں نے کوچ کیا اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا. خدا نے ان کی محافظت کی. یعقوب نے خداوند کی آواز کو سنا، یعقوب نے خداوند کی آواز پر تابعدار لبیک کہا، اور خداوند نے کے حکم کے مطابق یعقوب نے خدا کی عزت اور اس کی پرستش کی. جب وہ بیتیل میں پہنچے تو وہاں انہوں نے مذبح بنایا اور اس مقام کا نام بیتیل رکھا. اور اس مذبح پر، یہاں پر قربانیوں کا ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے کوئی قربانی چڑھائی، لیکن قدیم زمانے میں مذبح کا مطلب ہی یہی ہوتا تھا کہ اس پر قربانیاں چڑھائی جائیں. سو یہ جگہ جہاں پر اب یعقوب تھا، بیتیل کے مقام پر جو اس نے مذبح تعمیر کیا، اس پر وہ قربانیاں چڑھاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. سو یہ جگہ جس سے وہ کترا کر نکل رہا تھا، اب یہ جگہ خدا کی پرستش کی جگہ بن گئی. اور قربانیوں کا اگرچہ یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ قدیم زمانے کا کوئی مذبح قربانیوں کے بغیر نہیں تھا. عبرانیوں کے خط کا مصنف 9 باب
اور اس کی 22ویں آیت میں کہتا ہے خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے۔ اس لیے میرا ایمان ہے کہ یعقوب نے یہاں پر قربانیاں چڑھائیں۔ اس کے پاس ریوڑ تھے، اس کے پاس سب کچھ تھا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اس کے اور خدا کے درمیان ان قربانیوں کو چڑھانے سے اس کو باز رکھ سکتی۔ اس لیے وہ قربانیاں چڑھاتا ہے یہاں پر، اور وہ خدا کی اس محبت کا اقرار کرتا ہے جو خدا اس سے رکھتا رہا۔ 20 برسوں میں خدا نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اب وہ یہاں پر پہنچا ہے تاکہ وہ خداوند کے حضور میں قربانیاں چڑھائے۔ یہ مذبح اس کی فرمانبرداری کا بھی بیان کرتا ہے کہ وہ خداوند کا فرمانبردار رہا۔ سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں یوں لکھا ہے، سیموئیل نے کہا کیا خداوند سوختنی قربانی اور ذبحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرمانبرداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ وہ خدا کے حضور میں فرمانبردار ہوتا ہے۔ سو یہ مذبح جو اس نے تعمیر کیا بیت ایل کے مقام پر خدا کی محبت کا ثبوت تھا، یہ اس کی فرمانبرداری کا، یعقوب کی فرمانبرداری کا نشان تھا، اور یہ ان قربانیوں کا نشان تھا جو وہ خداوند کے سامنے پیش کرتا ہے۔ میں آج آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ کہیں آپ ان وعدوں سے کترا کر تو نہیں گزر رہے جو آپ نے خداوند کے ساتھ کیے تھے ابتدا میں؟ اگر ایسا ہے تو اپنی زندگی کے بیت ایل پر واپس آئیے، اسی محبت کو جو آپ نے خداوند کے لیے پہلے رکھی، اسی محبت کو اپنی زندگی میں اب ایک مرتبہ پھر قائم کیجیے، تاکہ خداوند آپ سے یہ نہ کہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ خیال کر کہاں سے گرا ہے، توبہ کر، پہلے کی طرح کام کر، اور اگر توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔